الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم حاضرین مجلس، سابقہ نشست میں آپ احباب کے سامنے توبہ و استغفار کے فضائل و فوائد قرآن مقدس کی روشنی میں عرض کیے تھے۔ آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے توبہ و استغفار کے فضائل و فوائد احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم۔ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر ان پر نادم ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی ہے، اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اگر خدا نخواستہ انسان اتنے زیادہ گناہ کر لیتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کے درمیان میں جتنا بھی خلا ہے سارے کا سارا خلا اپنے گناہوں سے بھر لیتا ہے، پھر اس کے بعد ندامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اپنے گھر میں، گھر سے باہر، اپنی دکان، فیکٹری، کاروبار میں جہاں پر بھی ہوں، جب بھی موقع ملے تو کثرت سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ تو کثرت سے استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق کے اندر، ہماری روزی کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور قیامت والے دن اس شخص کے لیے خوشخبری ہوتی ہے جس کے اعمال نامے کے اندر کثرت سے استغفار پایا جاتا ہے۔ تو یہ روایت بھی سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اور ایک اور روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے میں ہمیشہ آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں کے اندر موجود رہیں گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ پاک کا فضل دیکھیں، جواب میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ فَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَسْتَغْفَرُونِي، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان لوگوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو دیکھیے اگر گناہ انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو اگر خدا نخواستہ کسی سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ
اور استغفار کر لینا چاہیے۔ تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص استغفار کو لازم پکڑے اس کو کیا فائدے ملیں گے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ پاک ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرما دیتے ہیں، اور اسے اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے کہ جہاں اس آدمی کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اس کے 3 فائدے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر آدمی وہ کسی نہ کسی تنگی کے اندر مبتلا ہے، اگر وہ استغفار کو لازم پکڑے گا، استغفار کی برکت سے اللہ پاک اس کی ہر تنگی میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی بیماری کے اندر، غم کے اندر ہے، استغفار کی برکت سے حضور نے فرمایا اللہ پاک اس کے ہر غم کو بھی دور فرما دیں گے۔ اور تیسرا فائدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی وہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، تو جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا تو استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس رزق والی تنگی کو بھی دور فرما دیں گے۔ یعنی اگر اس کے رزق کے اندر قلت ہے، تھوڑا رزق ہے اس کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے اس تھوڑے سے رزق کے اندر برکت ڈال دیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر استغفار کی برکت سے وسعت عطا فرما دیں گے۔ اور ایک اور روایت میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے سوائے حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے۔ پھر آپ نے فرمایا بہترین خطا کار، بہترین سیاہ کار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو توبہ کرنے والوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین انسان کہا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہمارا بدن وہ گناہوں سے پاک رہے تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے توبہ کریں، کثرت سے استغفار کریں، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اور اس کی کیا برکات ہوتی ہیں تو دیکھیں، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر ہم اس سے اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت سے فائدہ نہ اٹھائیں گے تو اس میں کس کا نقصان ہوگا؟ یہ میرا اور آپ کا اپنا ہی نقصان ہوگا، اس میں ہماری اپنی ہی کم نصیبی ہے۔ اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو کم از کم سچے دل سے استغفار، یعنی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ سکتے ہیں۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ جب بھی معافی مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ہم استغفار اور معافی مانگنے میں غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسا کام چل رہا ہے ویسا کام چلتا ہی رہنے دیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد اللہ پاک سے ہم معافی مانگ لیں، تو معافی مانگ لیں گے، استغفار کر لیں گے تو اس کا پھر ہمیں فائدے کیا حاصل ہوں گے جو حدیث میں ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا استغفار کی برکت سے قیامت کے دن استغفار کرنا ہمارا یہ خوشخبری کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، استغفار کی برکت سے میں تم لوگوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ پھر استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق والی تنگی بھی دور فرما دیں گے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرما دیں گے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ
وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان گڑ گڑائیں، ہم روئیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ کہیں یوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر میرے اور آپ کے لیے کس قدر نقصان کی یہ بات ہے۔ اس لیے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو باتیں میں نے کہی ہیں آپ احباب نے سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔